کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مہاجر کیمپ نمبر 3 کا علاقہ ہے، رانگڑ محلہ ہے، یہ 5G چاندنی چوک کے قریب ہے، گلشن غازی، ہزارہ چوک، عبد آباد اور بسم اللہ چوک، یہ 6-7 علاقے ہیں جہاں پر زیادہ سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ ہم سیکورٹی ایجنسیز کو بھی آگاہ کر دیں گے، لیکن یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ کل کا جو الیکشن ہو یہ شفاف بھی ہو اور اس میں سیکورٹی کا کوئی فیلیور نہ ہو، کیونکہ ایک بائی الیکشن پورے شہر میں ہو رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر سیکورٹی ایجنسیز موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بھی اگر خرابی پیدا ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہاں پر اس حلقے کی بدنصیبی یہ ہے کہ 13 سال میں پیپلز پارٹی نے یہاں کوئی کام نہیں کیا، لیکن جب سے الیکشن شروع ہوا ہے اربوں روپے کی سڑکیں بھی بنی ہیں، صوبائی وسائل بھی آئے ہیں، اور اس کو پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کامیابی سمجھتی ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی قوت سے خوفزدہ ہو کر جو صوبائی حکومت ہے وہ آج وسائل اس حلقے کے جو حق تھا ان کو دینے کی کوشش میں ہے، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ کل کے بعد یہ وسائل بند ہو جائیں گے اور تمام کام بھی بند ہو جائیں گے۔ یہ بدنصیبی ہے۔ اسی طرح اس حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، اور اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہے کہ جو PTI کا ممبر یہاں سے الیکٹ ہوا تھا پچھلے الیکشن میں، جناب فیصل وادہ صاحب، وہ اس ملک کے پانی کے وزیر تھے۔ اگر وہ اپنے حلقے میں 3 سال میں پانی کا بندوبست نہیں کر سکے تو وہ ملک کے معاملات پانی کے کیا چلائیں گے؟ یہ آج آپ بھی اس حلقے میں جائیں، میں خود حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے علاقے میں جہاں لاکھوں کی آبادی ہو اور لوگ عام آدمی جس کی آمدن 20 سے 30 ہزار ہے وہ مہینے کا 6,000 اوسطن خرچ کر رہا ہے صرف پانی کے لیے۔ یہاں بڑے بڑے گھروں میں یہ خرچہ نہیں آتا، لیکن وہاں پر یہ مافیا کا قبضہ ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر پانی لوگوں کو مل رہا ہے پیسے دے کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے، صرف اس پر قبضہ کسی اور کا ہے۔ اس پر قبضہ نہ وفاقی حکومت کا ہے کہ عوام کو پانی دے سکے، نہ صوبائی حکومت کا ہے۔ یہ پانی کسی اور کے ہاتھوں میں جا رہا ہے اور پیسے بنائے جا رہے ہیں۔ خود حساب لگا لیں کہ یہاں پر میرا ذاتی خیال ہے کہ 70,000 کے قریب گھر ہوں گے، اور اگر وہ 1,20,000 گھر ہیں، گھرانے ہیں، اور اگر یہ اوسطاً 6,000 روپیہ مہینہ خرچ کر رہے ہیں پانی پر، تو یہ اربوں کی رقم کس کے پاس جاتی ہے؟ تو ہمارا یہ اس حلقے کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہائیڈرنٹ کا نظام ہے اس کو ختم کر کے لوگوں کے گھروں میں انشاءاللہ پانی دیا جائے گا۔ اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے بھی آپ کو زبیر صاحب بتائیں گے کہ کیا خدمت پانی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو کوشش وفاقی حکومت کی تھی وہ کی تھی، لیکن یہ ناانصافی کا نظام کہ 21ویں صدی میں لوگوں کو حکومت پانی فراہم نہیں کرتی، ان کو مختلف قسم کے مافیا سے یہ جو ہائیڈرنٹ کا نظام ہے یہاں سے پانی لے کر اپنی پانی کی ضروریات پوری کرنی پڑتی ہیں، یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے، جو حلقے کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، کہ انشاءاللہ ایک بھرپور کامیابی کل پاکستان مسلم لیگ نون حاصل کرے گی، کیونکہ ہر پاکستانی اب یہ جان چکا ہے کہ اگر ملک کے مسائل کوئی جماعت حل کر سکتی ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اور عوام جو نہ عوام کو پانی، جو لوگ نہ عوام کو پانی دے سکے ہیں، نہ سڑکیں بنا سکے ہیں، نہ گلیاں بنا سکے ہیں، جنہوں نے چینی 115 کی کر دی، آٹا 70 روپے کا کر دیا، ان لوگوں کو انشاءاللہ کل ووٹ نہیں ملے گا۔ میں زبیر صاحب سے کہوں گا، جی ایک امیر مقام صاحب جو یہاں پر الیکشن کیمپین میں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ موقع پر حالات کیا ہیں اور کیا خدشات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح شاہد صاحب نے بات کی، میں اس کیمپین کا حصہ رہا اور شروع میں بھی آیا، 4-5 دن رہا اور ابھی بھی ساتھ
8 दिन से हूँ और पूरा हल्का देख लिया, 9 यूनियन कौंसिल हर जगह मैं गया भी और सब कुछ देख लिया। तो मैं सबसे पहले अपने तमाम कारकुनान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये कैंपेन रमज़ान के महीने में जिस जज्बे से चला दिया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। हम तो सियासी लोग हैं और हर कैंपेन में अभी भी बाई इलेक्शन नौशहरा की और जगह डस्का कई जगहों में, मगर यहाँ जो लोगों में जज्बा पाया जाता है और हमारे कारकुनान में वो बिल्कुल काबिल दीद रहा। मैं साथ साथ इतिहादी जुमातें जो हमारे हैं उनका भी अपनी पूरी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर अवामी नेशनल पार्टी का और JOIF का। तो उनके कारकुनाना और यहाँ के लीडरशिप ने भी हमारा भरपूर साथ दिया और कैंपेन का हिस्सा। ताल्लुक भी नहीं है, वो लोग कल की दिन का इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ पिछले 3 साल में और फिर पीपल पार्टी की हुकूमत शाहिद साहब ने 13 साल, तो 13 साल से पहले भी कई साल रहा, वो सारे मिला के 40 साल से भी ज़्यादा रहा, कि उन लोगों को कुछ ही नहीं मिला और इस हफ्ते को इस तरह नज़रअंदाज किया गया। तो लोगों में एक गुस्सा पाया जा रहा है, उनको ये बिल्कुल देख रहा है प्री पोल रिगिंग की भरपूर कोशिश की गई, इंतहा की गई, मगर मैं तो हर जगह गया हूँ, फिर भी नमक की बराबर है आटे में, नमक की बराबर है। किसी जगह पाइपें डाले गए, किसी जगह सड़क पर अस्फाल्ट डाले गए वगैरह वगैरह, मगर हम कहते हैं कि वो तो इन लोगों का हक है। अगर हमारी वजह से वो इस पर मजबूर हो गए, पहले तो यहाँ आने का जो जब अब हम कैंपेन चला रहे हैं और देख लिया कि किसी को आने की तौफीक ही नहीं हुई, तो चलो वो आटे में नमक की बराबर अगर काम हो जाए। मगर मैं कहता हूँ कि लोगों ने फैसला कर दिया है, अवाम ने फैसला कर दिया है कि वो PMLN के साथ है, हमारे उम्मीदवार मिर्ज़ा इस्माइल के साथ है और इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि जीतेगा और बहुत बड़ी लीड से जीतेगा। ये इस तरह बात हम नहीं करते कि जो हमें यकीन न होता तो हम न कहते, हमने लोगों के जज्बे से मैं कह रहा हूँ, मैं खुद भी वर्कर बंदा हूँ और लोगों का वही जज्बा और वलवला देख कर उसको बेस बनाकर मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जीत होगी। और बहुत मेरे साथ एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह कोशिश की गई जिस तरह डस्का में किया गया, मैं कहता हूँ कि इसके नतीजे डस्का से भी ज़्यादा डेंजरस होंगे, ज़्यादा खतरनाक होंगे। तो अगर किसी ने यही कोशिश की कि अवाम की राय को तब्दील करने का, वोट चोरी करने का, तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे मुल्क के लिए और इस सिंध के लिए और कराची के लिए, और उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो उसकी कोशिश करेगा। तो ये बिल्कुल मैं पहले से कहता हूँ कि अगर अवामी राय चेंज करने की किसी ने कोशिश की और नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए, तो जब अवाम एक ही तरफ है और एक ही तरफ वोट डाल रहे हैं, अभी तो अवाम ने देख भी लिया माशाअल्लाह ताला, सारे दलेर भी हो गए, देख रहे हैं कोर्ट्स के फैसले दूसरे तीसरे, ये इस तरह नहीं हो सकता। तो हमारी इलेक्शन कमीशन से भी डिमांड है कि उसको पूरी तरह मॉनिटर करे और या अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसके नतीजे इंतहाई खतरनाक होंगे। हम सारे इसमें होंगे, सारे इन्वॉल्व होंगे और फिर अमन व अमान का हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो मुझे यकीन है कि कोई इस तरह नहीं करेगा, जो शाहिद साहब ने डिमांड रखे उस पर अमल करेगा। हम उनको बताएंगे भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी लिखिए और इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे। तो वो आप सबकी बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब ने जो प्रॉब्लम्स यहाँ के बताए हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसमें सबसे बड़ा पानी के हवाले से है। एक तो उससे पहले मैं एक थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जो हर जलसे में और हर कॉर्नर मीटिंग में जिक्र भी किया है कि यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग सबसे बड़ी जमात है और उसके सबसे बड़े लीडर मियां नवाज शरीफ हैं, और जो कैंडिडेट है हमारा बाकी सबसे कंपेयर कर लें, तालीम के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से, तजर्बे के हवाले से और डिलीवरी के हवाले से पाकिस्तान के वजीर खजाना रह चुके हैं और उससे पहले भी कई बड़े अच्छे ओहदों पर रह चुके हैं। सो मेरा ख्याल है कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मुकाबले में आ सके। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रिकॉर्ड के हवाले से शाहिद साहब ने जिक्र किया था,
اور میں پانی کا ذکر کر دوں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی تو 3 فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس کراچی میں شروع کیے تھے، جو ہمارا فرض نہیں بنتا تھا، لیکن کراچی کے حوالے سے جو کنسرنس تھے اس میں ایک K4 پانی کا منصوبہ تھا، ایک گرین لائن پبلک ٹرانسپورٹیشن کا منصوبہ تھا، اور ایک ہم نے کمپلیٹ کرتا تھا لیاری ایکسپریس وے۔ لیاری ایکسپریس وے شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا، اس کا جو بھی پھنسا ہوا تھا اور اس کو کمپلیٹ بھی کیا، اور گرین لائن پروجیکٹ تقریباً ہم نے 70-75% مکمل کر لیا تھا، اور اگر جو 25% رہ گیا تھا وہ صوبائی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے تھا، جنہوں نے جو اپنا حصہ تھا وہ ڈالنا تھا۔ ابھی چند دن پہلے اسد عمر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ بسیں آ جائیں گی اگست یا سپتمبر میں بننی شروع ہو جائیں گی۔ ابھی یہ حکومت 3 سال کے بعد یہ اعلان کر رہی ہے جو 20% حصہ رہ گیا تھا کہ اس کو، حالانکہ سپتمبر 2018 میں عمران خان صاحب جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے 162 بلین کا کراچی کے لیے پیکج اناؤنس کیا تھا، جس کا 3 سال میں ابھی تک ایک پیسہ بھی نہیں آیا، اور اس میں بھی یہ گرین لائن پروجیکٹ کے سلسلے میں اور K4 کے سلسلے میں۔ K4 پروجیکٹ پانی کا جو مسئلہ تھا پورے کراچی کے لیے، اس کو دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم اور پھر شاہد خاقان عباسی بطور وزیر اعظم، ہم نے اپنا حصہ پورا ڈالا وفاقی حکومت نے، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ 50% جو فائنینشیل کنٹریبیوشن ہے وہ وفاق نے کرنی ہے اور 50% صوبائی حکومت نے۔ ہم نے 100% اپنا جو حصہ تھا وہ دے دیا، اور یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ، یہ CCI میں اس منصوبے کے حوالے سے جو اس کی ڈسٹریبیوشن اور جو اس کی جو ان کے اپنی رسپانسبلٹیز تھی، یہ بھی چیک کر لیں کہ وہ کس نے مخالفت کی تھی۔ مطلب سندھ میں منصوبہ ہے، کراچی کا پانی سب سے بڑا ایشو ہے، اور مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ خود سمجھ ہوں گے کہ کون مخالفت کر رہا تھا، اور بھرپور مخالفت کر رہے تھے۔ اور ابھی جیسے ہم نے یہ کہا، اور جو ہمارے نزدیک بلدیہ کا جو نمبر ون مسئلہ ہے وہ پانی ہی کا ہے، اور ابھی ذکر کیا شاہد صاحب نے 5 سے 6 ہزار روپے ہر گھرانہ خرچ کرتا ہے، تو ہم نے ایک حساب لگایا تھا تقریباً 900 کروڑ روپے سالانہ پانی کی مد میں بلدیہ کے عوام خرچ کر رہے ہیں، 900 کروڑ روپے ہر سال، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور وفاقی حکومت بھی، ان کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا عارف الوی اور بڑے بڑے وہ نعرے مارتے تھے کہ جی ہم مافیاز کو ختم کر دیں گے، ٹینکر مافیا کو، واٹر ٹینکر مافیا کو، کوئی ان کے سامنے نہیں۔ صوبائی حکومت تو بے بس تھی، وفاقی حکومت بھی بے بس تھی۔ سو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم پانی کا جو ہے ہم کمٹمنٹ کر رہے ہیں، آج پھر یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں اس فورم سے، اور مفتاح اسماعیل ہر جلسے میں، ہر کارنر میٹنگ میں کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے بھی ہوگا، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہمیں کرنا پڑے، ہم پانی پہنچائیں گے بلدیہ کے عوام کے لیے، اور یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا کریں گے، اور یہاں ہم بھی ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک صرف میں بات کر دوں کہ وہ علاقے جہاں سلو کرنے کی کوشش کی جائے گی ووٹنگ، اس میں ہمیں کنسرن ہے کہ ایسے حالات، کیونکہ کل اس کی ابتدا کر دی گئی تھی، کل پہلے دن رات کو فائرنگ ہوئی ہے، جس کا ہم سوچ رہے تھے کہ آج سے شاید فائرنگ کی ابتدا کی جائے گی۔ کل رات آپ کو پتہ ہے فائرنگ ہوئی ہے، اور ایک خوف و ہراس کا ماحول کریٹ ہو گیا، اور وہ اگر ایک آدھ اور فائرنگ ہوگی تو لوگ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ڈریں گے۔ تو یہ رسپانسبلٹی ہے الیکشن کمیشن کی بھی ہے، سیکیورٹی ایجنسیز کی بھی ہے، صوبائی حکومت کی بھی ہے کہ وہ یہ انشور کریں کہ یہاں بالکل ماحول پیسفل رہنا چاہیے، دھچکا والا حال نہ ہو، کیونکہ وہ ہوگا بھی تو دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نے سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے ووٹ کیسے ڈلوانے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن کرانے پڑے تو وہ ہم دوبارہ کیسے کرائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں، کتنے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ ہوتی تو کیا آج آپ اس حلقے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے؟ دوسرا مختصر سوال بشیر میمن کا ہے، آپ سمجھ گئے بشیر میمن نے کیا کیا ہے۔ پھر وزیر اعظم سے کل ترین کے لوگ ملے اور وزیر اعظم نے کہا میں دباؤ قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی PDM کا حصہ ہوتی، اپنا امیدوار یہاں کھڑا نہ کرتی، عوام کے مسائل کی بات ہم پھر بھی کرتے، کیونکہ وہ عوام کے مسائل ہیں۔
اگر کسی کی ناکامی ہے تو اس کی ناکامی ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا ہمسایہ ہو یا آپ کا دوست ہو۔ اگر اس نے عوام کے مسائل حل نہیں کیے، بات کرنی چاہیے۔ پانی کا وزیر یہاں پر MNA تھا، یہ الیکشن پانی کے وزیر کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ بشیر میمن صاحب نے کوئی جرم کیا ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں؟ یہاں پر میرے خلاف نیب کی 15-16 انکوائریاں ہو چکی ہیں۔ میں نے ایک سوال ان سے پوچھا بار بار کہ یہ یہاں پر کمپلیننٹ کون ہے، یعنی شکایت کس نے کی ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ آج اس ملک کے FIA کا ہیڈ، پولیس افسر کا 22 گریڈ کا افسر، جس کی شہرت پورے پاکستان میں مشہور ہے، جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ملک کا وزیر اعظم کہتا تھا، اس کے مشیر کہتے تھے، اس کا سیکرٹری کہتا تھا کہ تم اس ملک کے ججز پر پرچے بناؤ، ان کو انوالو کرو پرچوں میں، سیاستدانوں کو انوالو کرو، جو میرا مخالف ہے اس کو انوالو کرو۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ ایک پولیس کا اعلیٰ ترین افسر کہہ رہا ہے، اور اس کو ہدایت دینے والا اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ اسی اگر آج نہ ہوئی، اس کی تفتیش اس ملک میں ہوگی اور ان لوگوں کو انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے، یہ شوکت ترین صاحب جانے اور عمران خان صاحب جانے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ شوکت ترین صاحب ہمارے دوست ہیں۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ شوکت ترین صاحب خود، وہ بیچارے خود نیب کے کیسوں میں ان کو ملوث کیا گیا، تو آج ملک کا وزیر خزانہ بھی نیب بھگت رہا ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب ایک ہی جماعت سے ان کا تعلق ہے، آپس میں ناراضگی ہوگی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ان کی شکایات ہیں، ان پر مقدمے بنائے گئے، ان پر بھی مقدمے بنائے گئے، اور اب یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ان پر بھی مقدمے عمران خان نہیں بنوائے گے، کسی اور نے نہیں بنوائے، لیکن آج یہ مکافات عمل ہے کہ عمران خان کی حکومت بھی اور پنجاب کی حکومت بھی جہانگیر ترین کی مرہون منت۔ بتا دیجیے گا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ روزانہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں پہ مقدمے بنائے جا رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کب واپس وطن آئیں گے، کب آگے جو ہے وہ سیاسی کمان پولیسی سنبھالیں گے، اور کب اس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کریں گے، پاکستان آ کے اپنے ملک آ کے، اور کب مقدمات کا سامنا وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے کریں گے؟ نواز شریف صاحب کو اس ملک کی مقتدر اداروں نے حکومت سے نکالا، حکومت توڑی، پھر سیاست سے نکالا، پھر ایک جج کو بلیک میل کر کے جیل بھیجا، وہ ملک سے باہر تھے، وہاں سے اپنی بیٹی کے ساتھ آئے اور جیل چلے گئے۔ آج بھی سیاست اپنا حصہ لے رہے ہیں، علاج کی غرض سے گئی ہیں، جب علاج ممکن پورا ہو جائے گا واپس آ جائیں گے۔ نواز شریف صاحب اس ملک کے سب سے پرانے، سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور جو انہوں نے آج تک بات کی ہے، حق کی بات کی ہے، ایک پیسے کا الزام نہ مشرف ثابت کر سکا، نہ یہ حکومت ثابت کر سکی، الزام لگانے کے قابل نہیں رہے، بالآخر جج کو بلیک میل کر کے ان کو سزا دی گئی، اور بدقسمتی ہے کہ جج کو نوکری سے نکالا گیا، وہ فوت ہو گیا، لیکن نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے وہ آج بھی برقرار ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ علاقے میں فیصلہ کا کہ کل بھی فائرنگ کی گئی اور کل بھی متوقع فائرنگ ہے، تو یہ فائرنگ کرنے والے کون ہیں، اور آپ مطلب جو سیکورٹی کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں، تو کیا ہے چیز سے آپ وہ کریں گے کہ فوج وہاں پر ڈپلوائے کی جائے؟ نہیں، فوج کا ڈپلوائے میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ پولیس اسٹیشن کے اندر فائرنگ نہیں ہوتی، پولیس اسٹیشن کے باہر ہوتی ہے۔ پولیس اسٹیشن کے اندر کوئی بھی مسلح آدمی، چاہے پولیس کا ہو، رینجر کا ہو، اور اگر فوج تعینات کی جائے، ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے پولیس اسٹیشن کے اندر ہونا، باہر سے سیکورٹی پرووائڈ کریں۔ پچھلے الیکشن کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ جس ڈبے میں ووٹ ڈالا جاتا تھا
بالکل فکر نہ کریں یہ فلو ہے. میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے پہلی ویو پہ انہوں نے کہا بالکل فکر نہ کریں فلو ہے. دوسری پہ انہوں نے کہا کہ اب لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا ورنہ مشکل حالات ہیں. اور تیسری ویو جب اب آئی ہے تو انہوں نے فوج کو تعینات کیا ہے کہ عوام کو ماسک پہنائیں. اس پچھلے 10 دن میں 6 تقریریں ہمارا وزیر اعظم کر چکا ہے. ابھی بھی 10 منٹ پہلے تقریر ختم کی ہے. مجھے بتا دیں اس نے کووڈ کے بارے میں کوئی بات کی ہے, اس کے حل کے بارے میں بات کی ہے؟ 2 باتیں ہیں. اتنی بڑی NCOC بیٹھی ہوئی ہے, افسران کی ایک تعداد ہے, کچھ وردی میں ہیں, کچھ سویلین ہیں, کچھ وزیر ہیں, کچھ بشیر ہیں. 2 باتیں اس ملک میں کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. باقی آپ میٹنگ بھی کریں, لمبے لمبے خط بھی ایک دوسرے کو لکھیں, ماسک پہنانے کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. کوشش کریں کہ عوام کے اندر اس کو مینڈیٹری کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں. حکومت کا یہ کام ہوتا ہے. ماسک پہنائیں لوگوں کو. دوسرا ویکسین لائیں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جس کو آج تک ایک ویکسین خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ چین نے اپنے عوام کو محروم کر کے 20 لاکھ ٹیکے ہمیں دیے. یورپ نے ہمیں ٹیکے دیے. 50 ارب روپے کا خرچہ ہے, وہ بھی ایک دن کا خرچہ نہیں ہے. 5 کروڑ ویکسین لیں, اس ملک کے عوام کو لگائیں. ورنہ جو ہندوستان کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی, وہاں کے اپنے حالات ہوتے ہیں. ہم آج اس بات پہ صرف خوش ہیں کہ ہندوستان کی حالت ہم سے بدتر ہے. ہندوستان ابھی بھی 10% کے قریب لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکا ہے. ہم 1% سے بھی کم لوگوں کو کیا ہے. اس شرح پر جس NCOC کام کرتی رہی تو 23 سال لگیں گے پاکستان کے عوام کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے. خدا کے لیے یہ سیاست مت کھیلیں, عوام سے جھوٹ مت بولیں. جی یہ بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے. جب پالیسی نہیں ہوگی تو آپ ناکام ہوں گے. وفاق کو سب سے پہلے دن پالیسی بنانے کی ضرورت تھی. کووڈ کے بارے میں لمبے لمبے خط چھائے ہوئے, میٹنگز ہوئی, آج تک کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہے کیا ملک کے اندر. بشیر میمن کا انٹرویو جو ہے حکومت کے خلاف چارج شیٹ پنجاب میں لوگوں کو چیز نہیں مل رہی. وزیر اعظم ابھی کوئٹہ میں کھڑے تھے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی, اور جو سابق وزیر اعظم تھے آپ لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے لندن میں جائیدادیں خریدی, میں نے ایسا نہیں. انہوں نے بنیاد کہاں پر رکھی ہے؟ کوئی تختی لگائی ہے؟ وہ ذرا بازار میں جا کے دیکھیں یہ ریاست مدینہ میں یہ کام ہوتے ہیں. ہر وزیر آج چور ہے, ان کے ارد گرد سارے چور بیٹھے ہوئے. میرا ایک سوال ہے, یہ جو سینیٹر بلوچستان سے الیکٹ ہوا ہے جس نے 70 کروڑ دیے, یہ پیسہ کس نے لیا؟ اس آدمی کا نام ذرا بتا دیں, پیسہ لینے والا کون تھا؟ اچھا شاہد کاکا صاحب, یہ جو حلقہ ہے یہاں آپ کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. پچھلی جو ماضی میں آپ کی حکومت رہی, آپ نے اس حلقے کے لیے کون سے کام کیے؟ اور امیر مقام صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 40 سال حکومت کی ہے. وہ 40 سال ذرا گروا دیں, کتنے کون سے بتائیں. میں بتا دیتا ہوں جی. جو وفاق کا کام ہوتا ہے صوبے کو پیسے دینا. جتنے پیسے 2013 سے 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نون نے دیے ہیں اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. پنجاب میں حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی. پنجاب نے 2% سے زیادہ اپنے حصے کی ایوارڈ کے اندر قربانی دے کر باقی صوبوں کے مسائل پورے کیے. تو آپ صرف وہ رقم دیکھ لیں جو 2013 سے 2018 تک پیپلز پارٹی کو سندھ میں ملی ہے, اس کو خرچ کہاں پر کیا گیا اس کو بھی دیکھ لیں. میں بنیادی مسائل کی بات کر رہا ہوں. شہری علاقے کے اندر مجھے پاکستان کا کوئی اور شہر بتا دیں جہاں پہ یہ ہائیڈرنٹ کا نظام ہو, جہاں پر لوگ 6,000 روپے خرچ کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی 6 نمبر پہ تھی, اس کی جو ہے حلقے میں کون سا چھڑی تھی جو ابھی وہ پہلے نمبر پہ آنا چاہتی ہے؟ کیسے پنچایتی کا انہوں نے جواب دیتا. وہ چھڑی میں نے آپ کو بتا دی ہے نا. جب حکومت آپ کی ہوگی اور آپ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے, ملنا ان کو کچھ نہیں ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں گے. یہ لوگ اب پہچانتے ہیں کہ ان کی مسائل حل کون کر سکتے ہیں.
ये बताइएगा गिरवाने के काम जो है पीपुल्स पार्टी बात आपका तो पीडीएम छोड़ चुकी है